सामईन کرام آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جذباتی رومانوی کہانی جس کا نام ہے عداوت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سپہر کے وقت موسم میں بہتری کے آثار پیدا ہوئے اور شام تک مطلع بالکل صاف ہو گیا تھا۔ رات کو آسمان پر ٹنگے تارے عام دنوں کی نسبت زیادہ چمک دکھا رہے تھے اور موسم صاف ہونے کی وجہ سے سردی کی شدت میں کچھ اضافہ ہی ہوا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی وہ بستروں میں گھس گئے تھے۔ نیہا چاہنے کے باوجود صوبان کو یہ نہ کہہ سکی کہ فرش کے بجائے بستر پر سو جاؤ۔ گزشتہ کل کی خاموشی نے اسے اس وقت بھی زبان بندی پر مجبور کیے رکھا۔ صبح سویرے وہ بمشکل ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تھے کہ دوست محمد اپنی جیپ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اس کی عمر کا ایک اور آدمی بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اس کا تعارف دوست محمد نے مشتاق کے نام سے کروایا تھا۔ صبحان نے جلدی جلدی اپنا سامان بیگ میں بند کیا اور سکندر اور ارسلان سے الوداعی مصافحہ کرنے لگا۔ منزلت اور سکندر کی بیوی بھی انہیں رخصت کرنے آ گئی تھی۔ صبحان نے بٹوے سے 10,000 روپے نکال کر سکندر کی مٹھی میں پکڑا دیے۔ سکندر کے چہرے پر ممنونیت کے آثار پھیل گئے تھے۔ شکریہ سر، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ شکریہ آپ کا چچا جان کہ آپ نے ہمیں پناہ دی اور ہمارا اتنا بڑا مسئلہ حل کیا۔ نیہا کے سر پر ہاتھ رکھ کر سکندر نے دعائیہ کلمات کہے اور وہ جیپ کی عقبی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ جیپ کے پچھلے ٹائر کے ساتھ دوست محمد نے ایک موٹی زنجیر لپیٹی ہوئی تھی۔ صبحان کے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ زنجیر جیپ کو پھسلنے سے بچانے کے لیے تھی کیونکہ برف پر ٹائر بہت زیادہ پھسلتے ہیں۔ جیپ کے چلنے تک ارسلان اور اس کے گھر والے وہیں کھڑے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتے رہے۔ دھوپ نکلنے سے پہلے صوبان نے آنکھوں پر چشمے لگا لیے تھے۔ اس کا امپورٹڈ چشمہ ابھی تک نیہا کے پاس ہی تھا۔ نہ اس نے واپس کیا تھا اور نہ صوبان نے واپسی کا مطالبہ ہی کیا تھا۔ نیہا چند منٹ تو منتظر رہی کہ شاید صوبان اسے چشمہ لگانے کو کہے گا، مگر صوبان کو لا تعلقی سے بیٹھا دیکھ کر اس نے آنکھوں پر چشمہ لگا لیا۔ اس کے دماغ میں ابھی تک وہ اذیت محفوظ تھی جب رات کے وقت اس کی آنکھوں میں سخت قسم کی دکھن شروع ہو گئی تھی۔ ہموار میدان میں تو جیپ صحیح چلتی رہی، البتہ چڑھائی اور اترائی کے وقت انہیں بڑی دقت پیش آئی تھی۔ کئی مرتبہ تو انہیں نیچے بھی اترنا پڑا۔ آخر 2 گھنٹے کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں سے صوبان نے گاڑی کو راستے سے اتار کر ٹوٹے پھوٹے مکانوں کا رخ کیا تھا۔ وہ جگہ اس کی یادداشت میں اچھی طرح محفوظ تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے دوست محمد کی رہنمائی کی اور دوست محمد نے جیپ کا رخ ادھر موڑ دیا۔ اگلے چند منٹوں میں وہ اپنی ڈبل کیبن کو دیکھ رہے تھے۔ گاڑی کی چھت، بونٹ اور باڈی برف سے اٹی پڑی تھی۔ دوست محمد کا ساتھی مشتاق صوبان کے بتائے بغیر گاڑی کی صفائی کرنے لگا، جبکہ دوست محمد ڈیزل کا بھرا ہوا کین اٹھا کر ڈیزل ٹینک کی طرف بڑھ گیا۔ صوبان نے ڈیزل ٹینک کا ڈھکن کھول کر اس کا ہاتھ بٹھایا۔ ڈیزل ڈال کر اس نے صوبان سے دریافت کیا، ریڈیٹر سے پانی تو نکال دیا تھا نا؟ جی بھائی، صوبان نے اس بات میں سر ہلایا اور دوست محمد کے چہرے پر اطمینان کے آثار نظر آنے لگے۔ بونٹ کھول کر اس نے ریڈیٹر میں پانی ڈالا اور پھر ایک دو اور ضروری کاروائی کر کے اس نے صوبان کو کہا، بسم اللہ پڑھیں بھائی۔ صوبان دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوا گاڑی میں داخل ہوا۔ پہلے سلف ہی سے ڈبل کیبن سٹارٹ ہو گئی۔ گاڑی کو سٹارٹ حالت میں چھوڑ کر وہ نیچے اترا اور جیپ سے اپنا سامان اٹھا کر ڈبل کیبن میں رکھنے لگا۔ نیہا بھی خاموشی سے آ کر ڈبل کیبن میں بیٹھ گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی گزرے دنوں کی یاد کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اذیت ناک وقت اسے ایک سہانے خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ دوست محمد ڈبل کیبن کے ٹائر کے ساتھ زنجیر لپیٹ رہا تھا۔ اس کا ساتھی مشتاق اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ زنجیر لپیٹ کر وہ دونوں اپنی جیپ میں بیٹھے اور جیپ موڑ کر واپسی کے راستے پر ہو لیے۔ صوبان بھی بسم اللہ پڑھ کر ان کے پیچھے ہو لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ڈبل کیبن کے ہیٹر نے کیبن کے اندر خوشگوار حدت پھیلا دی تھی۔ جیپ کے اندر ہیٹر کی سہولت موجود نہیں تھی۔ اب جیپ سے نکل کر ڈبل کیبن میں بیٹھتے ہوئے از حد سکون محسوس ہو رہا تھا۔ راستے کی مشکلات سے نبرد آزما ہوتے وہ سپہر ڈھلے چلم پہنچ گئے تھے۔ صوبان نے سب سے پہلے دوست محمد اور اس کے ساتھی کا حساب بے باک کیا اور پھر ایک پی سی او پر جا کر عبد القدیر کو اپنی واپسی کی اطلاع دینے لگا۔ اس کی آواز سن کر عبد القدیر حیران رہ گیا تھا۔ بابو، کیا بات ہے؟ اتنے دنوں سے آپ کا موبائل فون بھی بند ہے اور آپ نے اپنی خیریت کی بھی اطلاع نہیں دی۔ لمبی کہانی ہے عبد القدیر بھائی، فی الحال
تو ہم چلم سے آپ کی طرف چل کر آ رہے ہیں۔ آپ ذرا اچھا سا کھانا بنوا لیں، باقی باتیں ملاقات پر ہوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ پہنچیں، یہاں ہم شدت سے منتظر ہیں۔ اور سبحان نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ پی سی او والے کو بل ادا کر کے وہ باہر نکلا۔ نیہا ڈبل کیبن میں اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ بھوک تو نہیں لگی؟ عبد القدیر بھائی کے گھر جا کر کھانا کھانا کیسا رہے گا؟ ہاں محترم، سمرا بی بی کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور زبان سے بولی، جیسے آپ کی مرضی۔ سبحان نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ عشاء کی اذان کے بعد ہی استور پہنچ پائے تھے۔ عبد القدیر شدت سے ان کا منتظر تھا۔ ملتے ساتھ وہ گلے شکوے کرنے لگا۔ سبحان نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی صبر کرو، چھری تلے سانس تو لو، میں ساری کہانی بتاتا ہوں۔ اور پھر پرتکلف ڈنر کے بعد وہ اسے اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت اس نے محسوس نہیں کی تھی۔ شکر کرو اللہ پاک کا کہ آپ خیر خیریت سے واپس پہنچ گئے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ کل ہم براستہ جگلوٹ سکردو جائیں گے۔ اب میں اپنا ارادہ تو بدل نہیں سکتا نا۔ ویسے مناسب تو یہی ہوگا کہ آپ اگلے سال تشریف لائیں۔ اب برف باری شروع ہو گئی ہے اور یہ برف باری ہمارے علاقے کی رونقیں چھین لے جاتی ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ کیا اپنا ہنی مون ٹور یوں ہی درمیان میں چھوڑ کر گھر بھاگ جاؤں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ عبد القدیر اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، آپ یہیں استور میں ہمارے پاس رہ جائیں۔ کیا وادی استور کسی مقام سے کم درجہ رکھتی ہے؟ سوبان ہنسا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر استور سے گلگت بہتر رہے گا۔ وہاں استور کے مقابلے میں سردی بھی کم ہے اور سہولیات بھی زیادہ۔ اور میری اشتی بھی وہاں ہے۔ نیہا نے دل ہی دل میں اسے لقمہ دیا۔ عبد القدیر احتجاجاً بولا، یہ تو خیر آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ گلگت اور استور کا تقابل کرتے ہوئے گلگت کو زیادہ نمبر دے رہے ہیں۔ اچھا، اس بارے میں آپ کو سوچ کر بتاتا ہوں۔ فی الحال میں گھر بات کر لوں، کافی دنوں سے رابطہ نہیں ہو پایا، گھر والے پریشان ہوں گے۔ ہاں ضرور، عبد القدیر سر ہلاتا ہوا ان کے کمرے سے نکل گیا۔ عبد القدیر کے گھر پہنچتے ہی دونوں نے اپنے اپنے موبائل فون چارج پر لگا دیے تھے، اور اس وقت ان کے سیل فونز کی بیٹری کم از کم اتنی چارج ضرور ہو گئی تھی کہ ان کی گھر بات ہو سکتی۔ موبائل فون آن کر کے سبحان ماں کو کال کرنے لگا۔ اس کی دیکھا دیکھی نیہا نے بھی اپنا موبائل فون آن کر کے گھر کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔ سبحان کی امی سخت پریشان تھی۔ اس نے اصل بات بتانا نامناسب سمجھتے ہوئے فقط اتنا کہا کہ ماں جی، جس جگہ پر ہم موجود تھے وہاں سگنل نہیں آ رہے تھے، اس لیے بات نہ کر سکا۔ تمہارے ابو اور دادا جان بھی نہ جانے کتنے پریشان تھے۔ انہوں نے شہباز بھائی سے بھی بات کی، اور اگر شہباز بھائی انہیں تسلی نہ دیتے تو وہ تمہاری تلاش میں نکل پڑتے۔ اس نے زبردستی کا کہا لگا کر ماں کو تسلی دی، اور پھر باپ اور دادا جان سے بھی بات کر کے فون بند کر دیا۔ نیہا بھی اپنی ماں کو اس سے ملتی جلتی کہانی سنا رہی تھی۔ سبحان شہباز شاہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ پہلی گھنٹی پر اس کی کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ ارے سبحان میاں، یہ کیا لاؤبالی پن ہے؟ تمہارے گھر والے سخت پریشان ہیں، کم از کم اپنی خیر خبر سے تو مطلع کرتے رہا کرو۔ معذرت خواہ ہوں انکل۔ یہ معذرت اپنے گھر والوں سے کرو، وہ تو تمہاری تلاش میں نکلنے والے ہیں، بڑی مشکل سے انہیں روکا ہوا ہے۔ شکر گزار ہوں انکل، اور میں نے پہلے ہی گھر سے بات کر لی ہے۔ نیہا بیٹی کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے انکل۔ اچھا، اپنی چھوٹی بہن سے بھی بات کر لو، بہت پریشان ہے اور اس کے ساتھ سخت خفا بھی۔ میں ابھی کال ملاتا ہوں انکل۔ ہاں جلدی، شہباز شاہ نے ہنستے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ سبحان اشتفیلہ کا نمبر ملانے لگا۔ اس نے آگے سے نمبر مصروف کر دیا۔ سبحان کو پتا چل گیا کہ وہ سخت ناراض تھی۔ وہ بار بار کوشش کرتا رہا۔ چوتھی پانچویں کوشش پر اس نے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ جی، کس سے بات کرنی ہے؟ اشتفیلہ کی گلو گیر آواز اس کے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ اس نے ہنس کر پوچھا، یہ اشتفیلہ شہباز شاہ کا نمبر نہیں ہے کیا؟ مر گئی ہے وہ، جنازہ بھی ہو چکا ہے، بس دفن ہونا باقی ہے۔ سبحان نے کہا لگایا، اللہ نہ کرے میری گڑیا کو کچھ ہو۔ نیہا اس وقت چھوٹی بہن سے بات کر رہی تھی۔ سبحان کا کہا اور اس کے بعد کہے گئے الفاظ نیہا کے دل پر تیر کی طرح لگے تھے۔ اس نے فوراً اقرا کو کہا، اچھا میں بعد میں بات کروں گی، اور اس کا جواب سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کی حالت سے بے خبر سبحان اشتفیلہ سے محو گفتگو رہا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بہن، اگر بہن ہوتی تو یوں نہ کرتے، کتنے دنوں سے بات نہیں کی، بلکہ بات چیت تو چھوڑو، اپنی خیریت سے آگاہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کیا بہنوں سے یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ اشتی کی بچی، بغیر اصل بات جانے یوں الزام پر الزام نہیں لگائے جاتے۔ کیا ہے اصل بات؟ اشتفیلہ نے منہ بسورا۔ پاگل، ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور ہم چلم اور سکردو کے درمیان دیوسائی پارک میں پھنس گئے تھے۔ موسم مسلسل خراب تھا،
बड़ी मुश्किल से जान बचा कर लौटे हैं। नेहा उसे अश्तफीला को सफाइयां देते सुनती रही। पता नहीं किस बात की सफाइयां दे रहा है। नेहा ने कुड़ते हुए सोचा, यकीनन वो कह रही होगी कि तुमने बीवी की वजह से मुझे नजरअंदाज किया, और मौसूफ सफाई पर सफाई देना शुरू हो गए। क्या? अश्तफीला को एक लम्हे में अपनी नाराजगी भूल गई थी। उसने परेशान कुन लहजे में पूछा, आप ठीक तो हैं ना भैया? बिल्कुल ठीक हूं। अब आप कहाँ हैं? क्या स्कर्दू पहुंच गए हैं? नहीं, हम वापस लौट आए हैं, अब जगलोट से होकर स्कर्दू जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप कल बड़े आराम और सादत मंदी से गिलगित तशरीफ लाएंगे। मगर अश्ती, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अगर आप ना आए तो खुदा कसम मैं जहर खा लूंगी। वो अपनी बात पर अड़ गई थी। बकवास ना करो, समझी? सुबान ने उसे प्यार भरे लहजे में डांटा। उसका शफकत भरा लहजा नेहा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अश्तफीला की गुफ्तगू सुनाई नहीं दे रही थी। वो सुबान ही की यक तरफा गुफ्तगू सुनकर अंदाजा लगा रही थी कि उनके दरमियान क्या बातचीत हो रही है। और जो अंदाजा हो रहा था वो ऐसा नहीं था कि उसे तकलीफ ना होती। वो रजाई में घुस गई। आप आ रहे हैं कि नहीं, बस ये बताएं। अश्तफीला का इसरार जारी रहा। अश्ती, बिल्कुल बच्ची बन जाती हो, सोबान ने उसे समझाना चाहा। बच्ची हूं या नहीं, भैया की लाडली जरूर हूं। और भैया, साफ बात यह है कि आप मुझे बहुत याद आ रहे हैं। कसम से बहुत तंग करती हो गुड़िया। सही कह रहे हैं आप। बस ये बता दें किस वक्त तक पहुंच जाएंगे ताकि मैं अपने हाथों से भैया के लिए खाना तैयार कर सकूं। बादल नखास्ता वो राजी होता हुआ बोला, अच्छा कल आने की कोशिश करता हूं। वो नाज से हंसी, कोशिश नहीं भैया, बस ये वजाहत कर दें कि यहाँ आकर डिनर करेंगे या लंच। अच्छा, डिनर तैयार कर लेना। मुझे पता था भैया मेरी कोई बात टाल ही नहीं सकते। अच्छा, अब खुशामद छोड़ दो, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। अपना ख्याल रखना भैया, अश्तफीला ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, और सुबान ने अल्लाह हाफिज कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। नेहा उसे रजाई में लिपटी नजर आई। उसकी करवटों का तसलसल उसके जागने का मजहर था। सुबान ने अपने लिए फर्श पर बिस्तर लगाया हुआ था। दरवाजा कुंडी करके वो भी सोने के लिए लेट गया। उनकी बातचीत खत्म होते ही नेहा ने सुख का सांस लिया था। आखिर मुझे हो क्या गया है? क्या ये अकेला मर्द है दुनिया में? थोड़ी सी हमदर्दी क्या दिखा दी, अब इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं। ऐसे मर्द किसी के नहीं होते जो हर लड़की से मोहब्बत की पींगें बढ़ाना शुरू कर दें। मुझे खुद को संभालना चाहिए। वो मेरा नहीं है, उसी अपनी अश्ती से मोहब्बत है। शायद उसके लिए वो इरम को भी छोड़ दे, और जब अश्तफीला से कोई खूबसूरत नजर आई तो शायद अश्तफीला को छोड़ने में भी देर ना लगाए। पर मुझे क्या, भाड़ में जाए, जो करता है करता फिरे। उसने खुद को तसल्ली देना चाहा, मगर दिल कुछ और कह रहा था। अश्तफीला के साथ उसका हंसकर बात करना और उसका मोहब्बत भरा लहजा सुनकर नेहा को लग रहा था कि कोई उसकी बहुत कीमती चीज छीन कर ले जा रहा है। उसे अश्तफीला से इतनी नफरत महसूस हो रही थी कि बयान से बाहर थी। साथ साथ सुबान पर भी गुस्सा आ रहा था, जो हर लड़की से बेतकल्लुफ हो जाता। उसका जी चाहा कि सोबान का गिरेबान थाम कर पूछे, ये क्या बेहूदगी है? तुम्हें शर्म नहीं आती? बीवी के सामने गैर औरत से गप्पे हाँकते हो। अचानक उसके जहन में सवाल उठा, लेकिन मैं उसकी बीवी हूं कब? क्यों नहीं हूं? उसका दिल दिमाग के खिलाफ मैदान में उतर आया। हमारा निकाह पढ़ाया गया है, दादा जान की मर्जी शामिल थी, और फिर मैं भी तो ये शादी बाकी रखना चाहती हूँ। वो मुतजाद किस्म के ख्यालात में गुम रही। कभी वो दिल ही दिल में सोबान से गिले शिकवे शुरू कर देती। सोबान, तुम्हें मेरी खूबसूरती क्यों नजर नहीं आती? क्या इरम मुझसे खूबसूरत है, या तुम्हारी अश्ती मुझसे ज्यादा पुरकशिश है? क्यों तुम उनमें दिलचस्पी ले रहे हो और मुझे नजरअंदाज किए जा रहे हो? मैंने तो औरतों और लड़कियों के मुंह से भी अपने हुस्न की तारीफ सुनी है, फिर तुम्हें मैं क्यों नजर नहीं आती? अब तो मैंने लड़ना झगड़ना भी छोड़ दिया है। कभी वो अपने अल्लाह मियाँ से शिकायत करने लगती, या अल्लाह, ये अश्तफीला मर क्यों नहीं जाती? क्यों ये एक शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ी है? पता नहीं उसकी समझ में कब आएगा कि शादीशुदा मर्दों पर शरीफ लड़कियां डोरे नहीं डाला करती। या अल्लाह पाक उसे अकल दे। कभी वो अपने माजी के रवैये पर पछताने लगती, मुझे इतनी ज्यादा बद इखलाकी भी नहीं बरतना चाहिए थी। अगर मैंने शादी के बाद उसे और अपने ताया और ताई को जरा भी इज्जत दी होती तो आज वो मुझे यूं नजरअंदाज ना करता। कभी वो ख्यालों ही ख्यालों में सोबान से बातें करने लगती। सोबान, क्या देवसाई में आपने मुझे इतनी तवज्जो इसलिए दी थी कि अपनी जात का असीर बनाकर मुझे छोड़ देंगे? इसी वजह से जैसे ही हम खतरे की हदूद से बाहर आए, आपने नजरें फेर लीं। देखो, मुझे वही तवज्जो, वही हमदर्दी और वही मोहब्बत दरकार है।
اب آپ نے کیوں میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے؟ اس دن آپ نے مجھے زیادہ کھانے سے منع کیا تھا تو میں رک نہیں گئی تھی کیا؟ صوبان بے شک میں اسی برف زار میں زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ آپ اپنی پوری توجہ مجھ پر نچھاور کریں، میرا اتنا ہی خیال رکھیں گے جتنا رکھتے آئے ہیں، پلیز مان لو نا۔ وہ دیر تک انہی خیالات میں گم رہی، نیند آنے کے بعد بھی وہ انہی خیالات سے پیچھا نہیں چھڑا سکی تھی۔ اس کی پراگندہ سوچوں نے خواب کی شکل میں اسے بے چین رکھا۔ صوبان کی شادی اسے اشتفیلہ سے ہوتی نظر آئی، پھر اسے ارم نظر آئی جو اس پر ہنس رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا صوبان تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالتا، ارم نے کہا تھا۔ اسی طرح کے الٹے سیدھے خواب دیکھتے اس کی رات گزر گئی۔ اس کی آنکھ صوبان کی آواز سے کھلی، اٹھو ناشتہ کر لو، واپس بھی جانا ہے۔ اس نے رضائی چہرے سے ہٹائی، وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ نیہا رضائی سے نکل کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ سردی کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، مگر اس نے نہ تو سر پر گرم ٹوپی رکھی تھی اور نہ اونی شال اوڑھنے کی کوشش کی تھی۔ صوبان نے حیرانی سے اسے اس حالت میں باہر کا رخ کرتے دیکھا۔ اسے روکنے کے لیے بے ساختہ صوبان کے ہونٹ لرزے، مگر پھر اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اپنی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ اب وہ خطرے کی حدود سے نکل گئے تھے اور نیہا سے کچھ بعید نہیں تھا کہ اس کی ہمدردی کا الٹا مطلب نکال لیتی۔ دروازہ کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا نے نیہا کا استقبال کیا۔ وہ کانپ کر رہ گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ اسے امید تھی کہ صوبان اسے روکے گا، اسے گرم ٹوپی اور شال اوڑھنے کا مشورہ دے گا۔ دروازے پر لمحہ بھر رک کر اس نے صوبان کی آواز کا انتظار کیا، لیکن صوبان کے ہونٹ خاموش رہے تھے۔ خود پر جبر کیے وہ سردی سے لرزتی کانپتی بیت الخلا کی جانب بڑھ گئی۔ نہ روکو، میں نے بھی اپنا خیال نہیں رکھنا۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے آگے بڑھتی رہی۔ فریش ہو کر واپس آتے ہوئے وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ کمرے میں گھستے ہی اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں دہرائے گی۔ خیال رکھنے والا صوبان شاید دیوسائی کے میدان ہی میں رہ گیا تھا۔ بستر پر بیٹھنے کے بجائے وہ سیدھا انگیٹھی کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ صوبان حیرانی سے اسے گھورتا رہ گیا تھا۔ نیہا کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جب وہ جانتی تھی کہ باہر اتنی زیادہ سردی ہے، پھر وہ کیوں یوں ہی بغیر شال اور ٹوپی اوڑھے بھاگ گئی؟ شاید یہ چاہتی ہے کہ میں اسے روکوں اور یہ مجھ سے جھگڑا کرے۔ آخر دیوسائی میں گزارے گئے دنوں کا تو بدلہ اس نے لینا ہے نا۔ مگر میں نے تو وہاں اس کی مدد کی تھی، پھر بھی اس کے دل سے میری نفرت ختم نہیں ہوئی۔ ہاں، کیونکہ یہ نیہا ہے، اور اس فسادی سے اچھے کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ وہ الجھی ہوئی سوچوں میں ڈوبا خاموش بیٹھا رہا۔ سمرا ناشتے کی ٹرے لیے السلام علیکم کہتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ صوبان نے وعلیکم السلام کہہ کر پوچھا، آپ کے ابو کہاں ہیں؟ وہ بھی ناشتہ کر رہا ہے بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ صوبان نے اس بات میں سر ہلایا اور سمرا ناشتے کی ٹرے بستر پر رکھ کر باہر نکل گئی۔ فطرت کبھی نہیں بدلتی، اس نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے سوچا۔ اب یہ بہانے بہانے سے سمرا بی بی کو مخاطب ہوگا۔ آ جاؤ ناشتہ کر لو۔ اس کے خیالات سے بے خبر صوبان نے اسے آواز دی۔ مجھے طلب نہیں ہے، آپ کر لیں۔ بے پرواہی سے کہتے ہوئے وہ انگیٹھی کے سامنے بیٹھی رہی۔ صوبان خاموشی سے ناشتے کی ٹرے اپنی جانب کھسکا کر ناشتہ کرنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنی پرانی روش نہیں چھوڑنا چاہتی۔ دیوسائی میں صوبان کے اچھے سلوک نے اس پر فقط اتنا ہی اثر چھوڑا تھا کہ وہ خود سے لڑائی شروع نہیں کر رہی تھی، ورنہ وہ یقیناً صلح نہیں چاہتی تھی۔ نیہا کے اس رویے کے باوجود اس سے ناشتہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ نیہا کو با اصرار بلا لے، مگر پھر اس کی ہمت نہ پڑی۔ شاید وہ نیہا سے ڈرنے لگا تھا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، اس کی ناراضگی اور خفگی کا خوف ہر ڈر سے بھاری ہوتا ہے۔ پہلے کی بات اور تھی، اب اس کے احساسات بدل گئے تھے۔ بس اتنا کہہ کر اس کا فرض پورا ہو گیا۔ وہاں تو میں بار بار نہ کرتی تھی اور اس کی منتیں ختم نہیں ہوتی تھی، اب اصرار کرتے ہوئے اسے موت پڑتی ہے۔ نیہا نے دکھی دل سے سوچا، میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، زندگی کی بھیک اس سے مانگ رہی ہوں جو میری موت کا خواہاں ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ الجھے رہے، اپنی انا اور خودداری کے خول میں سمٹے، ایک دوسرے کے احساسات سے بے خبر۔ نفرت محبت میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن یہ بات سمجھنے سے وہ قاصر تھے۔ ماضی کے تلخ واقعات نے ان کے سوچنے سمجھنے کی قوتوں کو مفلوج کر دیا تھا، ورنہ نیہا کی حرکتیں سراسر صوبان کی توجہ کی بھیک مانگتی نظر آتی۔ صوبان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے وہ خود سزا دے رہی تھی، اور صوبان اس بات کا الٹا مطلب سمجھے بیٹھا تھا۔ صوبان ٹھیک طرح سے ناشتہ نہیں کر پایا تھا۔ بار بار اس کا دل کرتا کہ نیہا کو کہے، آ جاؤ، اپنے لیے نہیں تو میرے لیے ہی ناشتہ کر لو۔
مجھ سے دشمنی کی خاطر خود کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ مگر وہ زبان نہ کھول سکا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر عبد القدیر اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیں عبد القدیر بھائی، تو آپ نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے؟ اس نے ناراضگی بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں عبد القدیر بھائی، شہباز انکل گلگت آنے پر اصرار کر رہی ہیں، اور بقول آپ کے سردی نے اس علاقے کی رونق ہی ختم کر دی ہے، تو کیوں نہ اگلی گرمیوں تک استور کی سیر کا پروگرام مؤخر کر دیا جائے۔ اصل بات بتاؤ نا محترم، کہ اشتی صاحبہ کے بغیر من نہیں لگتا، نیہا نے جل کر سوچا۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی، لیکن یاد رہے اگلے جون جولائی میں آپ کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ، صوبان نے رضامندی ظاہر کی۔ آپ نہ بھی کہیں تو حضرت پہنچے گا، آخر سمرہ کوئی بھلانے کی چیز تو نہیں ہے نا۔ بدگمانی بھری سوچیں نیہا کے ذہن میں گردش کرتی رہیں۔ عبد القدیر نے پوچھا، کس وقت نکلو گے؟ بس ہم تیار ہیں، صوبان نے کھڑے ہو کر کہا، اور عبد القدیر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا بیگ اٹھا لیا۔ نیہا نے بھی خاموشی سے بستر پر پڑی اپنی شال اٹھائی، گرم ٹوپی اوڑھی اور باہر چل دی۔ صوبان سے اپنا خیال رکھوانے کی امید دم توڑ چکی تھی۔ عبد القدیر اور اس کے گھر والوں کو الوداع کہہ کر وہ وہاں سے نکل آئے۔ نیہا آنکھیں بند کیے سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ صوبان کو اس کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی، حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جسے طوفان سمجھ رہا تھا وہ محبت کا سیلاب تھا، جس کی لہروں میں نیہا کسی تنکے کی طرح بہتی جا رہی تھی۔ اگر اسے ذرا بھی بھنک ہوتی تو اسے تھامنے کے لیے اپنی آغوش واہ کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگاتا۔ دادا جان کی ہمدردیاں یوں بھی ان کے ساتھ تھیں، ان کے والدین چاہ کر بھی انہیں علیحدہ نہیں کر سکتے تھے۔ لا علمی ان کے پاؤں کی بیڑیاں بنی رہیں، ارد گرد کے خوبصورت اور دلکش مناظر اپنی کشش کھو بیٹھے تھے۔ ان علاقوں کا عاشق صوبان کالی سڑک پر نظریں جمائے اپنے مستقبل کا لایا عمل سوچنے میں مصروف تھا۔ دریائے استور میں بہتا ہوا شفاف پانی، جو پتھر کی بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکرا کر فوارے کی طرح پانی اچھالنے لگتا تھا، اس کے دل میں خوشی کی رمق جگانے میں ناکام رہا تھا۔ پہاڑی چوٹیوں پر چمکتی سفید برف، جسے کبھی وہ سفید لباس میں ملبوس دلہن سے تشبیہ دیا کرتا تھا، اس وقت اسے کفن میں لپٹا مردہ دکھائی دے رہی تھی۔ سرسبز درختوں سے ٹکراتی ہوئی ہوا، جو پہلے زندگی کا پتہ دیا کرتی تھی، اب اس کی قسمت پر نوحہ خواں تھی۔ نہ تو اسے پہاڑ کی ڈھلوان پر بنے ہوئے لکڑی اور پتھر کے گھر دیدہ زیب لگ رہے تھے، اور نہ ان گھروں کی انگیٹھیوں سے نکلنے والا دھواں کسی کشش کا باعث بن رہا تھا۔ پہاڑ کے دامن میں بکریوں کے پیچھے بھاگتی نازنینیں بھی اپنی کشش کھو بیٹھی تھیں۔ جھاڑیوں سے نبرد آزماں کالے زو کی مضحکہ خیز حرکتیں بھی اس کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہی تھیں۔ صحیح کہا ہے کسی نے، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے۔ موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ سیاہ بے رونق سڑک سے نظریں اٹھا کر وہ گاہے گاہے نیہا کے دلکش چہرے پر نظر ڈال لیتا، جہاں عجیب قسم کا حزن و ملال چھایا ہوا تھا۔ صوبان نے اسے گھر کی یاد پر محمول کیا۔ جگلوٹ پہنچ کر اس نے ایک ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی روکی اور نیہا کو مخاطب ہو کر کہا، میرا خیال ہے چائے پی لیتے ہیں۔ آپ پئیں، مجھے طلب نہیں ہے، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ تم نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، اب کچھ کھا لو، صوبان نے ہمت کر کے اسے دعوت دی۔ بڑی جلدی خیال آ گیا ہے میرا، اس نے جل کر سوچا، لیکن زبان سے کچھ کہنے کے بجائے اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ چائے نہیں پینی؟ صوبان نے دوبارہ پوچھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ اپنی جانب کی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ صوبان نے ایک زخمی نگاہ اس پر ڈالی اور نیچے اتر گیا۔ گو اس کا دل بھی چائے پینے سے اچاٹ ہو گیا تھا، مگر پارکنگ میں گاڑی روکنے کے بعد اسے واپس جانا مناسب معلوم نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور بند ہوا، نیہا کا دل بیٹھ گیا۔ وہ ایک دم مڑی۔ صوبان ہوٹل کی اندرونی سمت روانہ تھا۔ نیہا کی آنکھیں نم آلود ہو گئیں۔ صوبان، میرا بھی دل کر رہا ہے چائے پینے کو، میں صبح سے بھوکی ہوں، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا میرے اندازے سے بھی میری کیفیت سمجھ نہیں پا رہے؟ دیوسائی میں تو آپ میری منتیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اور اب اتنی پھیکی دعوت، آخر کیوں؟ میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی صوبان بن جاؤ نا، پلیز صوبان۔ اس کی آنکھیں نم آلود ہو گئیں اور وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جلد ہی لوٹ آیا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی اور ہوٹل سے نکل آیا۔ گلگت جانے تک انہوں نے کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ جگلوٹ سے نکلتے ہی صوبان نے شہباز شاہ کو فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ دونوں باپ بیٹی لون ہی میں ان کے منتظر بیٹھے تھے۔ گاڑی جوں ہی گیٹ سے اندر داخل ہوئی، اشتفیلہ بھاگ کر گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔
صبان کو گیراج میں داخل ہونے سے پہلے گاڑی روکنا پڑی۔ اس کے باہر نکلتے ہی اشتفیلہ بے تابی سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ صبان کے ہونٹوں پر ہنسی نمودار ہوئی اور اس نے اشتفیلہ کا سر سہلاتے ہوئے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نیہا کا سانس رکنے لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس دل خراش منظر سے اپنی آنکھیں پھیریں۔ آنکھوں میں نمودار ہوتی نمی کو اس نے بڑی مشکل سے باہر آنے سے روکا تھا۔ کتنی دیدہ دلیری سے وہ محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اسی اشتفیلہ کے ساتھ شہباز شاہ پر بھی سخت غصہ آیا، جسے اپنی بیٹی کی حرکتوں کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اتنی آزادی تو یورپین لڑکیوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی، وہ بھی کم از کم بیوی کی موجودگی میں اس کے شوہر کو گلے نہیں لگتی۔ یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ وہ نیچے اتری، شہباز شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیسی ہو بیٹا؟ اس نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں انکل۔ زبردستی کی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ظاہر ہوئی اور وہ اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ ارے نیہا باجی! اشتفیلہ دوڑ کر اس کے قریب پہنچی۔ کیسی ہو اشتفیلہ؟ اس نے پھیکے لہجے میں پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں باجی، بس پچھلے چند دنوں آپ لوگوں کی وجہ سے بہت پریشان رہی ہوں۔ ہماری نہیں، صوبان کی وجہ سے بی بی۔ بدگمانی بھری سوچ اس کے دماغ میں پیدا ہوئی اور وہ اشتفیلہ کی بات کا جواب دیے بغیر چل دی۔ اس کا روکھا پھیکا رویہ اشتفیلہ کو حیران کر گیا تھا۔ نیہا ڈرائنگ روم میں رکنے کے بجائے سیدھا اپنی خوابگاہ میں داخل ہو گئی۔ صوبان دونوں باپ بیٹی کے ساتھ ڈرائنگ روم ہی میں بیٹھ گیا تھا۔ شاہدہ ان کے لیے کافی بنا لائی۔ نیہا بیٹی کو کمرے میں دے دو، شاید سفر کی وجہ سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شہباز شاہ نے اسے ہدایت کی اور شاہدہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ صوبان کافی پیتے ہوئے انہیں دیوسائی کے واقعات بتانے لگا۔ دونوں باپ بیٹی حیرانی سے وہ تفصیل سن رہے تھے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی شہباز شاہ نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے والدین ٹھیک تھے۔ ویسے مجھ سے بھی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں سمجھتا رہا کہ آپ لوگ اسکردو سے آگے کسی ایسی جگہ پہنچ گئے ہو جہاں موبائل فون کے سگنل نہیں آئے۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ لوگ دیوسائی میں پھنسے ہو؟ صوبان نے کہا، بس انکل، اللہ پاک کو یہی منظور تھا۔ میں یوں ہی بھیا سے خفا ہوتی رہی۔ اشتفیلہ نے رونی صورت بنا کر کہا اور صوبان کہا لگا کر ہنس پڑا۔ شہباز شاہ نے پوچھا، دوپہر کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں؟ نہیں، لیکن فی الحال موڈ بھی نہیں۔ یوں بھی ڈنر میری گڑیا بہن نے تیار کرنا ہے، تو ابھی کچھ کھانا مناسب نہیں رہے گا۔ اوہ، سپہر ہونے والی ہے اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اشتفیلہ ایک دم گھبرا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ انکل، میں بھی ذرا فریش ہو جاؤں؟ یقین مانو اب تو جسم سے بھی بو آنے لگ گئی ہے۔ ضرور بیٹا، شہباز شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ صوبان کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ نیہا عبد القدیر کی بیوی کا دیا ہوا سوٹ پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بمشکل اس کے سراپے سے نگاہ ہٹا پایا تھا۔ کیا کوئی لڑکی اتنی دلکش، پرکشش اور خوبصورت بھی ہو سکتی ہے؟ اس کے دماغ میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب دل نے نفی کی صورت میں دیا تھا۔ دماغ دل پر برس پڑا۔ پہلے تو تمہیں یہ حسن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دل منمنایا، دکھائی تو دیتا تھا، رسائی سے دور تھا۔ تو اب کون سا رسائی میں ہے؟ دماغ نے اگلا تیر داغا اور دل کو خاموش ہوتے بنی۔ موبائل فون چارجنگ پر لگا کر وہ بیگ سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ کپڑوں کی استری خراب تھی۔ دروازے پر جا کر شاہدہ کو آواز دی، مگر وہ باورچی خانے میں مصروف تھی۔ جواب نہ پا کر وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہدہ، یہ کپڑے تو استری کر دو۔ جی صاحب جی، کہہ کر اس نے کپڑے لے لیے۔ اشتفیلہ چولہے کے سامنے کھڑی دیگچی میں چمچ ہلا رہی تھی۔ شاباش، صوبان نے اسے آواز دی۔ اگر کھانا اچھا نہ بنا تو کان کھینچوں گا۔ آپ دیکھنا بھیا، آج تو آپ کی نک چڑی بیوی کا بھی ریکارڈ نہ توڑا تو اپنی بہن نہیں بکری سمجھنا۔ وہ تو تم پہلے سے ہی ہو، صوبان نے کہا لگا کر کہا۔ بھیا، اشتفیلہ نے لاڈ بھرے لہجے میں کہا اور صوبان ہنستے ہوئے واپس مڑ گیا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں اپنے موبائل فون کی گھنٹی کی آواز آنے لگی۔ نیہا سے تو بعید تھا کہ اس کی کال اٹینڈ کرتی۔ وہ تیز قدموں سے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ موبائل فون کی گھنٹی نے نیہا کو بھی متوجہ کیا تھا۔ صوبان کو کمرے میں موجود نہ پا کر اس نے قریب ہو کر سکرین پر نگاہ دوڑائی۔ ارم کا نام پڑھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اسی وقت صوبان کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب مڑ گئی۔ صوبان نے فون اٹھا کر اٹینڈنگ بٹن پریس کیا اور موبائل فون کان سے لگا کر ایک بار پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ نیہا کے سامنے ارم سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دنوں کے بعد اس کی کال آئی تھی۔ یس، کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے کہا۔ آپ کہاں گم ہیں اور اپنا سیل فون کیوں آف کیا ہوا تھا؟ اس دن اشتفیلہ کی وجہ سے ان کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا
اس کے بعد وہ پہلی بار اس سے بات کر رہی تھی۔ کوئی وجہ ہوگی تو موبائل فون بند تھا نا؟ اس نے روکھے پھیکے لہجے میں جواب دیا۔ اب تک ناراض ہو؟ کیسی ناراضگی؟ جب تمہیں عقل ہی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آئی ایم سوری سوبی، میں آپ کے ساتھ کسی کا نام برداشت نہیں کر سکتی۔ ارم، میرے پاس اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بالکل وقت نہیں، میں اس وقت مصروف ہوں۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ ارم نے لگاوٹ بھرے لہجے میں پوچھا۔ بتایا ہے نا کہ مصروف ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ وہ بات کرتے ہوئے ڈرائنگ روم کے دروازے سے بھی باہر نکل آیا تھا۔ ارم مصر ہوئی۔ نہیں، مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ ارم، تمہاری سمجھ میں میری مجبوریاں کیوں نہیں آتی؟ اس نے جھلا کر پوچھا۔ ٹھیک ہے، ارم نے گویا منہ پھلاتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ واپس مڑا اور بمشکل 2 قدم اٹھائے ہوں گے کہ احمر کی کال آنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ السلام علیکم۔ نہ، وعلیکم السلام۔ احمر سخت غصے میں تھا۔ ارے کیا ہوا بھائی؟ اندر جانے کا ارادہ ترک کر کے وہ لان کی سمت مڑ گیا۔ کتنے دنوں سے سیل فون بند ہے تمہارا؟ اس نے کہا لگایا۔ ہنی مون منانے گیا تھا نا؟ بکواس بند کرو اور اصل بات بتاؤ۔ احمد سچ مچ غصے میں تھا۔ پتا بھی ہے انکل اور آنٹی کتنے پریشان تھے، یار ان سے تو کل ہی بات کر لی تھی۔ اور مجھ سے کیوں نہیں بات کی؟ اس نے ایک اور شکوہ داغا۔ یار قسم سے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اسے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ۔ سبحان نے ایک اور کہا لگایا۔ اچھا یار، اگر اجازت ہو تو میں نہا لوں، تھوڑی دیر بعد بات کر لوں گا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں اور مجھے فی الفور ساری تفصیلات سناؤ۔ احمد سخت تپا ہوا تھا۔ جواباً اسے ساری تفصیل اس کے سامنے دہرانی پڑی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ نیہا کھڑکی کے شیشے سے جانے کب کی اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ سبحان کا ہنسنا اور کہکہے لگا کر بات کرنا اس کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ اس کے تئیں وہ ارم سے محوے گفتگو تھا۔ انجانے میں اس کی بدگمانی کو تقویت پہنچ رہی تھی۔ وہ کافی دیر کھڑکی سے سبحان کی حرکات دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر اپنے بیگ کی طرف بڑھی اور اگلے چند منٹوں میں اس نے وہ خوبصورت گلابی لباس اتار کر دوسرے کپڑے زیب تن کر لیے تھے کہ جس شخص کو متاثر کرنے کے لیے اس نے وہ پہنے تھے، اس کے تئیں وہ ایک اور لڑکی سے گپے ہانک رہا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر شہباز شاہ نے بذریعہ ڈاک آیا ہوا نیہا کا اے ٹی ایم کارڈ بھی اس کے حوالے کر دیا تھا۔ کھانا زہر مار کرتے ہی اس نے شہباز شاہ سے اپنے کمرے میں جانے کی اجازت چاہی۔ بیٹھو نا بیٹی، گپ شپ کرتے ہیں، شہباز شاہ نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں انکل، میں سخت تھکی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ اصل میں پہاڑی علاقے کے روڈ آدمی کو چکرا کر رکھ دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹی، آپ جائیں آرام کریں، شہباز شاہ نے کہا اور وہ شکریہ کہتے ہوئے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ سبحان اسے تشویش بھری نظروں سے گھورتا رہ گیا۔ نیہا کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ نامعلوم وہ اس کی کس بات پر اتنی خفا تھی۔ شاید وہ دیوسائی کے برفزار میں ہونے والی اپنی توہین نہیں بھلا پا رہی تھی۔ اس کا عبد القدیر کی بیوی کا دیا ہوا لباس پہن کر اتار دینا بھی صوبان کو ششدر کر گیا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے دریافت کر سکتا۔ وہ آفت کی پرکالا اگر خاموش تھی تو اسی میں عافیت تھی۔ اسے چھیڑنے کی صورت میں وہ دوبارہ اپنی اصلی جون میں لوٹ سکتی تھی، اور صوبان اب اسے جھگڑا کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی جان سے پیاری عزیز ہستی سے بھلا کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ وہ بھی زیادہ دیر باپ بیٹی کو کمپنی نہ دے سکا اور تھکاوٹ کا بہانہ کر کے اٹھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ صوفے پر کمبل اوڑھے لیٹی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ یہاں سے جانے کی آخری رات وہ بیڈ پر سوئی تھی۔ یقیناً آج اس کا نمبر صوفے پر پڑ رہا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ صوفے پر خود کو کتنا غیر آرام دہ محسوس کرتی تھی۔ نیہا کا رات کو اٹھ کر چوری سے اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹ جانا اسے بھولا نہیں تھا۔ اس کا جی چاہا کہ اسے جگا کر بیڈ پر لیٹ جانے کا کہے۔ چند لمحے ہمت مجتمع کرنے کے بعد اس نے نیہا کو آواز دی۔ نیہا، جاگ رہی ہو؟ اس نے کمبل سے سر نکالے بغیر ہنکارا بھرا۔ اگر بیڈ پر سونا ہے تو میں صوفے پر لیٹ جاتا ہوں۔ شکریہ، بظاہر اس نے روکھے لہجے میں کہا، اور سبحان بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے مزید کچھ کہنا لڑائی کا آغاز کرنے کے مترادف تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ کسی بہانے کی منتظر تھی۔ وہ خاموشی سے لیٹ گیا۔ اس کا دماغ نیہا کے رویے کی توجیہ کرتے کرتے نیند کی آغوش میں ڈوب گیا، جبکہ وہ اپنی قسمت پر آنسو بہاتے لیٹی رہی۔ اسے محبت بھی ہوئی تھی تو اس شخص سے جو کسی اور کو چاہتا تھا۔ بار بار اس کی نگاہوں میں کہے لگاتے سبحان کی تصویر گھومنے لگی۔
کتنا خوش نظر آ رہا تھا وہ ارم سے بات چیت کرتے ہوئے۔ جانے کتنی دیر وہ جاگتی رہی، یہاں تک کہ اس کی سماعتوں میں صبان کی بھاری سانسوں کی آواز پڑی۔ کتنے اطمینان سے سو گیا ہے، اس نے تلخی سے سوچا۔ اسے دو دو لڑکیوں کی محبتیں میسر ہیں، اگر اطمینان کی نیند یہ نہیں سوئے گا تو اور کون سوئے گا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب پھر بھی آرام نہ آیا تو گرم شال بدن پر لپیٹتے ہوئے باہر لان میں نکل آئی۔ ہلکی ہلکی چلنے والی سرد ہوا نے اسے کپ کپا دیا تھا، مگر وہ خود پر جبر کیے لان میں ٹہلتی رہی۔ اسے محبت نہیں، رقیبوں کی جلن جگا رہی تھی۔ ایک ایسا شخص جس کی محبت میں وہ گرفتار ہو گئی تھی، جو اس کا شوہر بھی تھا پھر بھی اس کا نہ تھا۔ وہ کافی دیر لان میں ٹہلتی رہی، یہاں تک کہ سردی اس کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ وہ دوبارہ اندر جا کر رضائی میں چھپ گئی، لیکن پھر بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صوبان، تم نے مجھ سے بہت بھیانک انتقام لیا ہے۔ اب میں جان گئی ہوں کہ تم نے کیوں مجھے اتنی توجہ، اتنی محبت دی تھی، کیوں میرا اتنا خیال رکھا تھا۔ اسی لیے تاکہ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو جاؤں اور پھر تم مجھے میری اوقات یاد دلا سکو۔ میں بھی کہوں، اس وقت تمہاری نوازشات پر کیوں خوف زدہ ہو جاتی تھی؟ یہ میرے وجدان کا کمال تھا جو مجھے اپنے خلاف ہونے والی سازش سے آگاہ کر رہا تھا۔ انہی پراگندہ خیالوں میں کروٹیں بدلتے اس کے کانوں میں مؤذن کی آواز گونجی، جو اللہ پاک کی کبریائی کا اعلان کر رہا تھا۔ وہ اپنے اللہ پاک کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے رضائی سے باہر نکل آئی۔ یقیناً محبت میں ناکامی انسان کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہر کامیابی کا حصول اسی بزرگ و برتر ذات کے سامنے سر جھکانے میں ہے۔ وضو کر کے وہ مصلے پر کھڑی ہو گئی۔ اسی اثنا میں صوبان کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ نیہا کو نماز پڑھتا دیکھ کر اسے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی وضو کرنے کے لیے رضائی سے باہر آ گیا کہ نماز وہ باقاعدگی سے پڑھتا تھا۔ البتہ دیوسائی میں گزارے ہوئے چند دنوں میں اس کی کافی نمازیں قضا ہوئی تھیں۔ وضو کر کے وہ خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ شہباز شاہ بھی اسے اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ دونوں اکٹھے مسجد کی سمت بڑھ گئے۔ نیہا نماز پڑھ کر کافی دیر ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے ہم کلام رہی۔ جانے کتنی معافیاں مانگی، کتنی لغزشوں اور غلطیوں کا اعتراف کیا، اور صرف ایک مطالبہ سامنے رکھا کہ اس کا شوہر اسے قبول کر لے۔ آمین کہہ کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور اپنا کمبل اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اسے صوبان کی روزمرہ معلوم تھی، نماز کے بعد وہ باقاعدگی سے ورزش کرنے جاتا تھا۔ اس مرتبہ کمبل میں گھستے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ صوبان کی واپسی تک وہ گہری نیند میں ڈوب گئی تھی۔ مسجد سے واپسی پر صوبان نے اسے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا تھا۔ ٹریک سوٹ پہن کر وہ لان میں نکل آیا۔ گھنٹہ بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ شہباز شاہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر گپیں کرنے لگا۔ اسی وقت اس کے سیل فون پر کال آنے لگی۔ اس نے جیب سے فون نکال کر سکرین پر نگاہ دوڑائی۔ اس کے والد کی کال تھی۔ السلام علیکم ابو جان، اس نے کال اٹینڈ کی۔ صوبان بیٹا، اتنا کہہ کر احسان الحق کی آواز بھر آ گئی تھی۔ جی ابو جان، خیر تو ہے؟ وہ ایک دم گھبرا گیا تھا۔ بیٹا، تمہارے دادا نہیں رہے۔ احسان الحق کی سسکتی آواز نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑ ڈالا تھا۔ کیا؟ صوبان کے منہ سے وحشتناک آواز برآمد ہوئی۔ مگر کب، کیسے؟ ہاں بیٹا، صبح نماز سے واپسی پر جوں ہی گھر میں داخل ہوئے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور ہسپتال جانے سے پہلے مالک حقیقی سے جا ملے۔ صوبان کے دماغ میں بے ساختہ ایک اذیت ناک سوچ لہرائی۔ الوداع دادا جان، الوداع نیہا۔ ٹھیک ہے ابو جان، ہم آ رہے ہیں واپس، صوبان نے ہکلاتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اسی وقت اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اشتفیلہ باہر نکلی۔ کیوں 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 واپس جا رہے ہیں؟ اتنی آسانی سے تو میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ صوبان اس کی بات کا جواب دیے بغیر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ شہباز شاہ نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ خیر تو ہے نا؟ انکل، صوبان نے انہیں بتانے کی کوشش کی، مگر ایک کڑوا سا گولا اس کے حلق میں پھنس گیا اور وہ خاموشی سے آنسو بہانے لگا۔ یا اللہ خیر! شہباز شاہ نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ اشتفیلہ کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ دادا جان ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں انکل، صوبان نے سسکی بھری۔ اس وقت اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے دادا جان سے کتنی محبت تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، شہباز شاہ کے منہ سے بمشکل نکلا۔ مگر کیسے بیٹا؟ وہ تو ٹھیک ٹھاک تھے، کل ہی میری ان سے بات ہوئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تیاری کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ پاپا میں بھی، اشتفیلہ صورت سے بولی تھی۔ جی انکل۔ صوبان اشتفیلہ کی بات پر دھیان دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
جبکہ شہباز شاہ تپائی پر رکھے فون کا ریسیور اٹھا کر پی آئی اے انکوائری سے بات کرنے لگا۔ نیہا اس حادثے سے بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ اپنا موبائل فون اس نے آف کر کے چارجنگ پر لگایا ہوا تھا، ورنہ اسے بھی اپنے گھر سے کال آ گئی ہوتی۔ اپنا سامان سمیٹ کر صوبان باہر نکل آیا۔ نیہا کو جگانا اس نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ بیٹا، میں نے بات کر لی ہے، فلائٹ کا وقت 2 بجے ہے، لیکن اس میں صرف 2 سیٹیں مل سکی ہیں، میں نے دونوں بک کر لی ہیں۔ صوبان نے پوچھا، یہاں سے تو صرف راولپنڈی اسلام آباد کی فلائٹ جاتی ہے نا؟ جی، اور میرا خیال ہے اس فلائٹ میں آپ دونوں نکل جاؤ، میں اور نیہا بائی روڈ آ جائیں گے۔ نہیں انکل، شاید اتنی لمبی ڈرائیونگ آپ سے نہ ہو، آپ نیہا کو ساتھ لے کر چلے جائیں، میں ابھی نکل جاتا ہوں۔ پاپا میں بھی جاؤں گی، اشتفیلہ مچلی۔ ٹھیک ہے، پھر اب آپ اشتی کے ساتھ چلے جانا، میں اور نیہا ابھی نکلتے ہیں۔ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ بائی روڈ جانا ہے، آج تک میں کبھی بھی بائی روڈ نہیں گئی۔ اشتفیلہ نے تائید چاہنے والی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے یہی بہتر رہے گا۔ شہباز شاہ نے اشتفیلہ کی تائید میں سر ہلایا۔ نیہا بیٹی کل کی تھکی ہوئی ہے، ابھی شاید اتنا طویل سفر نہ کر سکے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ اور نیہا بائے ایئر آ جاؤ، میں اشتی بیٹی کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ گڑیا تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس 5 منٹ ہیں۔ صبان اشتفیلہ کو مخاطب ہوا اور وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شہباز شاہ نے بھی اصرار نہیں کیا تھا۔ میں نیہا کا سامان بھی لے جا رہا ہوں اور وہ اس وقت سوئی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے اسے ابھی جگانے کی ضرورت نہیں۔ شہباز شاہ نے جواب دیا، بالکل صحیح بیٹا۔ صبان اپنا اور نیہا کا بیگ اٹھانے کے لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت وہ اتنی جلدی میں تھا کہ ملازم کو آواز دینے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ گاڑی میں سامان رکھ کر اس نے گاڑی گیراج سے نکالی۔ اسی وقت اشتفیلہ بھی ایک چھوٹے سے بیگ میں سامان رکھ کر پہنچ گئی تھی۔ شہباز شاہ گیٹ ہی پر ان کا منتظر کھڑا تھا۔ بیٹا احتیاط سے جانا اور پریشان نہ ہونا، اللہ کا مال تھا، اس نے سنبھال لیا۔ وہ سعادت مندی سے جی انکل کہہ کر وہاں سے باہر نکل آیا۔ بھیا، اللہ پاک کو یہی منظور تھا۔ اشتفیلہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تم نہیں جانتی گڑیا، صبان نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ میں 10 سال کی تھی بھیا جب امی جان مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، میں بہت روئی تھی اور جانے کتنے دن روتی رہی تھی۔ آج بھی جب ان کی یاد آتی ہے نا تو میں اپنے آنسو روک نہیں پاتی۔ پھر بھلا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس دکھ کی اذیت سے ناواقف ہوں؟ دکھ کی پہچان عمر سے نہیں تجربے سے ملتی ہے، اور مجھے کم عمری ہی میں یہ تجربہ حاصل ہو گیا تھا۔ میرا یہ مقصد نہیں تھا پگلی۔ تو اس نے سوالیہ نظروں سے صوبان کی طرف دیکھا۔ کہا تو ہے کہ تم نہیں سمجھو گی۔ وہ بضد ہوئی، تو آپ سمجھا دیں۔ میری اور نیہا کی شادی بھی دادا جان کے اصرار پر ہوئی تھی۔ دونوں خاندان اس رشتے پر راضی نہیں تھے، اور اب دادا جان کی رحلت کے بعد اس رشتے کا قائم رہنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ نیہا باجی بھلا ایسا کیوں چاہے گی؟ بات اس کے چاہنے نہ چاہنے کی نہیں ہے، چچا اور چچی خود بھی اس رشتے پر بادل نخواستہ تیار ہوئے تھے۔ اسی طرح امی ابو بھی اس رشتے کے حق میں نہیں ہیں۔ آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں وہاں اولاد کی مرضی ذرا کم ہی مد نظر رکھی جاتی ہے۔ اگر دادا جان دھونس سے ہماری شادی کروا سکتے ہیں تو ابو جان اور چچا جان انہی کی اولاد ہیں، وہ کیوں نہیں زبردستی کر سکتے؟ جو ترکش دادا جان کے پاس تھا وہ اب ورثے میں ابو جان اور چچا جان کو مل جائے گا، اور اس میں موجود تیروں کے لیے اولاد کے سینے موجود ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اشتفیلہ نے اپنا سوال دہرایا۔ میرے چاہنے سے ہوگا کیا؟ جس شادی میں میری مرضی کا دخل نہیں تھا اس کے ٹوٹنے میں بھلا میری رائے کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ اس بارے میں نیہا باجی کے کیا خیالات ہیں؟ اس پر بھی یہ شادی مسلط کی گئی تھی۔ میں ابھی کا پوچھ رہی ہوں۔ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ صوبان نے اصل بات بتانے سے گریز کیا تھا کہ جتنا کچھ اشتفیلہ کے لیے جاننا ضروری تھا اتنا اس نے بتا دیا تھا۔ وہ بھی مصر ہوئے بغیر خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ پوچھنے لگی، ویسے بھیا نیہا باجی خفا تو نہیں ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ کیوں آ گئی؟ صوبان کے چہرے پر اذیت بھرے تاثرات ابھرے۔ بے ساختہ اس کے دل نے کہا، کاش وہ اس بات کا برا مناتی۔ اس نے اشتفیلہ کو جواب نہیں دیا تھا، یا شاید اس کے پاس جواب موجود ہی نہیں تھا۔